الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 97 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جعل اللہ الکعبة البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے کعبے کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں۔ یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ حضرات، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کے مقدس گھر کو انسانوں کے باقی رہنے کا مدار ٹھہرایا ہے۔ کعبہ شریف دینی اور دنیاوی دونوں حیثیت سے لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ حج و عمرہ تو وہ عبادات ہیں جن کا ادا کرنا براہ راست کعبے ہی سے متعلق ہے۔ نماز کے لیے بھی کعبے کی طرف رخ کرنا شرط ہے۔ خدا نے اس جگہ کو حرمن آمنا، یعنی امن والا حرم بنایا، اس لیے انسانوں بلکہ بہت سے جانوروں تک کو وہاں رہ کر امن نصیب ہو جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں جبکہ ظلم و خونریزی اور فتنہ و فساد محض معمولی بات تھی، ایک آدمی اپنے باپ کے قاتل سے بھی حرم شریف میں تعرض نہ کر سکتا تھا۔ کعبہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ یہ خدا کا محترم ٹھہرایا ہوا گھر ہے، اس کے احترام کے حدود و قیود متعین ہیں۔ ہر شخص کو ہر حال میں اس کی نگہداشت کرنا ضروری ہے۔ آگے کعبۃ اللہ کے سلسلے میں کچھ مزید باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرات، آیت میں فرمایا گیا تھا قیاما للناس، یعنی اللہ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے۔ بعثت نبوی کے بعد یہی گھر ہے جو تمام امت کا قبلہ و مرکز ہے۔ یہ گھر اور جگہ وحدت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ قیاما للناس، اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ اور حرم محترم سب کے لیے جائے امن بنایا گیا ہے۔ بعد نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل مکہ کے لیے وسعت رزق ہے کہ باوجود اس کے کہ اس زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی چیزیں وہاں پہنچاتے رہتے ہیں، جس طرح کے لوگوں کا مشاہدہ ہے۔ اس کے علاوہ علماء مفسرین نے مذکورہ آیت کے حصے کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ دوسری چیز اس میں ارشاد فرمائی گئی والشہر الحرام، یعنی عزت و عظمت کا مہینہ۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق صرف ماہ ذی الحجہ مراد ہے، کیونکہ اس میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ تمام مہینے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی 4 مہینے جن کی تفصیلات ملتی ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تیسری چیز والہدی، ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی قربانی حرم شریف میں کی جائے، یعنی ایسا جانور جس شخص کے پاس ہو اس کو کچھ نہ کہا جاتا تھا، وہ امن و اطمینان کے ساتھ سفر کرتا اور اپنا مقصد پورا کر لیتا۔ چوتھی چیز والقلائد، اس سے مراد وہ جانور جس کو نشانی کے طور پر گلے میں ہاتھ ڈالا جائے۔ زمانے جاہلیت کی رسم تھی کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا تو اپنے جانوروں کے گلے میں ہاتھ ڈالتا، ان کو قلائد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حج کو جانے والے احباب بھی زمانے جاہلیت میں اپنے گلے میں ہار ڈالتے تھے۔
یہ مذکورہ چیزیں کعبۃ اللہ سے متعلق ہیں، ان کا احترام بھی بیت اللہ ہی کے احترام کی طرح ہی ہونا چاہیے، اور اسی کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو اور اس کے متعلق چیزوں کو لوگوں کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے کہا گیا کہ سب لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو پورا جانتے ہیں اور وہی اس کا انتظام بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں کعبۃ اللہ کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی طاقت و قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔